اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ سورۃ الروم آیت 38۔ پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فآت ذا القربى حقہ، قریبی ترین کو اس کا حق دے دو۔ آتی دے دو، ذا القربى قریبی ترین رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو۔ یہ خطاب رسالۃ مآب سے ہے، آتی دے دو، اور مسکین ابن سبیل راہ ماندہ مسافر کا بھی حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اس مضمون کی آیات پہلے بھی گزری ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے پر رسالۃ مآب نے حضرت زہرا کو فدق عنایت فرمایا۔ چنانچہ متعدد مصادر شیعہ سنی مصادر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسالۃ مآب نے فدق کو باغ فدق کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ یہ ابن عباس کی روایت متعدد احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی تفسیر میں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان نے وراثت حاصل کی داؤد سے کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں تفصیلاً ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس کو حضرت ابو بکر نے روایت کی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء اپنے ترکے کو وارث نہیں بناتے کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ اس سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس ایک حدیث کے تحت اس قسم کے آیتوں کے اوپر عمل ترک کر دیا گیا، جبکہ حدیث اور آیت کے ساتھ جو معاملہ ہوا کرتا ہے وہ سب کے لیے واضح ہے۔ نسخ تو حدیث کے ذریعے نہیں ہو سکتا الا اذا کان الحدیث متواترا، مگر یہ کہ حدیث متواتر ہو تو آیت منسوخ ہو سکتی ہے، ہوئی نہیں ہے۔ کسی متواتر حدیث کے ذریعے کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ رہا حدیث کا مسئلہ کہ یہ حدیث، اس حدیث پر ہم نے بحث کی ہے ادھر، یہاں ہم اس بحث میں زیادہ نہیں جاتے، مفصل ہم نے بحث کر دی۔ صرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس حدیث کے مفہوم کی طرف
نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ، ہم وارث نہیں بناتے ہیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، وہ ترکتن ہے یا ترکتن ہے۔ جی، بہت سے علماء نے، بہت سے فحول علماء، بہت بڑے فقیہ علماء نے کہا ہے یہ صدقتن نہیں ہے، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نہیں ہے، بلکہ ما ترکناہ صدقتن، اس کا وارث نہیں ہوتا۔ جس کو ہم صدقہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں مثلا، اس کا وارث نہیں ہوتا۔ اس کے ہم انبیاء جب کسی چیز کو صدقہ کر کے جاتے ہیں، ما ترکناہ صدقتن، صدقہ کر کے جاتے ہیں۔ کتاب المبسوط بہت بڑی فقہی مشہور معروف معتمد کتاب ہے، المبسوط۔ اس میں اس کے مؤلف نے لکھا ہے کہ یہ ترکتن نہیں ہے، ترکتن ہے۔ جی، دیگر فحول علماء نے بھی اختیار کیا ہے ترکتن ہے، ترکتن نہیں۔ علی حال یہاں پر بہت سے مباحث ہیں کہ یہ حضرت زہرا کا حق تھا۔ ادھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ مکی ہے، اور فتح کا مسئلہ جو ہے وہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ آپس میں جڑتی نہیں ہے بات۔ لیکن یہاں بہت سے صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں، ان میں آیات مدنی ہوتی ہیں۔ اس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ضروری نہیں ہے سورہ مکہ ہو تو آیت بھی مکی ہو۔ آیت سورہ مکی میں مدنی آیات بہت زیادہ ہیں۔ اگلی آیت میں اس میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، تو زکوٰۃ کا حکم جو ہے مدینے میں نازل ہوا ہے، مکے میں نازل زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ بہرحال یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے کہ آیت جو ہے وہ مدنی ہو اور سورہ مکی ہو، تو اس کے بہت سے مثالیں موجود ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور جو سود تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، بس ایسے لوگ ہی اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں، دگنا کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں بھی ربا اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ربا اور زکوٰۃ کا مسئلہ مدنی ہے یقیناً سب کے نزدیک، تو اس طرح یہ دونوں آیتیں جو ہے وہ مدنی ہو سکتی ہیں۔ جو تم سود دیتے ہیں اپنے مال اور دولت میں اضافے کے لیے، تو سود سے دولت میں مال میں اضافہ نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ دے دو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سود کا حکم جو ہے وہ مکہ میں نہیں آیا تھا، نہ زکوٰۃ کا حکم آیا تھا۔ تو اگر ہم یہاں سود سے مراد، ربا سے مراد مطلق فائدہ لیتے ہیں، فائدہ، منافع، جس کو ہم منافع کہتے ہیں، منافع کو منافع کہتے ہیں ہم لوگ، اور منافع جو ہے اس کے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مطلق جو مال خرچ کیا جاتا ہے انفاق کے
معنوں میں لیا جا سکتا ہے اگر اس کو ہم مکی مانیں، لیکن اس کا مدنی ہونا زیادہ قرین قیاس۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ مشرکین کا موقف و نظریہ یہ تھا کہ خالق اللہ ہے۔ انبیاء کے زمانے میں جو مشرکین گزرے ہیں، ان تمام مشرکین کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ خالق اللہ کو مانتے ہیں، اپنے شریکوں کو خالق نہیں مانتے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، انسان کو پیدا کیا، پھر ان انسانوں کے رزق کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے کچھ ہستیوں کو، فرشتوں کو یا کچھ ذوات کو رب بنا دیا، ان کا مالک بنا دیا کہ وہ رزق دے دیں، وہ بارش برسائیں، وہ فتح و کامیابی دے دیں، وغیرہ وغیرہ۔ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک رب انہوں نے بنایا۔ تو مشرکین جو ہے وہ اللہ ہی کو خالق سمجھتے ہیں۔ خالق اللہ ہے، خالق یعنی عدم سے وجود میں لے آنے والا اللہ تعالیٰ، تخلیق، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن رازق اللہ نہیں ہے۔ رازق جو ہے وہ ہمارے ارباب ہیں، ہمارے بت جو ہے وہ رزق دیتے ہیں۔ بتوں سے مراد ان کے جو ارباب ہیں، فرشتے اور دیگر ذوات، یہ بت ان کے شبیہ ہے۔ شروع میں ان بتوں کو وہ شبیہ کہتے تھے، معبود نہیں کہتے تھے، معبود کے شبیہ۔ رفتہ رفتہ یہی معبود ہو گیا، ہاں جی، کئی نسلوں کے بعد پھر یہی معبود بن گیا، براہ راست یہی معبود۔ پہلے شبیہ تھا، واسطہ ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ جو معبود ہے، ہمارا رب ہے، وہ مشاہدے میں نہیں آتا، ایک ایسا معبود ہونا چاہیے جو مشاہدے میں آ جائے، اس کی شبیہ ہونا چاہیے، شبیہ سے بڑا ہے۔ بعد میں انہیں شبیہوں کو معبود بنا دیا کئی نسلوں کے بعد۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں، رازق نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ اس وقت کے انسانوں کی وہ تھی سادگی اور نافہمی، اور رزق اور خلق میں تفریق کے قائل تھے، جبکہ رزق بھی تخلیق ہے، خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کو خلق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے پانی خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا خلق کی، اللہ تعالیٰ نے زمین خلق کی، اور اس کی مٹی میں پیداواری صلاحیت ودیعت فرمائی۔ مٹی کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے۔ پانی کو اللہ نے، ہوا کو، دھوپ کو اللہ نے۔ سب کا خالق اللہ ہے۔ تو انہیں سب جڑ کر کے جو رزق وجود میں آتا ہے وہ اللہ نہیں، کوئی اور ہے۔ یار ایسے رزق کے لیے جتنے عوامل ہیں ان سب کا خالق بقول مشرکین کے اللہ ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے۔ جب سب کا خالق اللہ ہے تو تمہارے بتوں نے کس طرح رزق دیا؟ ہوا بتوں نے بنائی نہیں، اللہ نے۔
آفتاب اللہ نے، زمین اللہ نے، مٹی اللہ نے، پانی اللہ نے، تو تمہارے بتوں نے کس طرح رزق دیا؟ یہ سب اللہ نے بنایا ہے، رزق ان چیزوں کے ذریعے ملتا ہے۔ لہذا خلق، رزق بھی تخلیق ہے، تخلیق ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کس طرح کی تخلیق ہے۔ سبحان اللہ۔ دانہ خاک کے اندر جاتا ہے، خاک کے اندر جانے کے بعد اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو اس کی جڑیں، ریشے نکلتے ہیں، جڑیں، وہ زمین کے اندر وہ جڑیں پھیل جاتی ہیں۔ یہ جڑیں اتنا سمجھدار ہے اور اتنا پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ ہے، اور ان لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، عناصر شناسی میں ان جڑوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جی۔ وہ خاک میں جاتی ہیں اور پھر ان عناصر کو جذب کرتی ہیں جو اس دانے سے مربوط ہے۔ دانہ گندم کا ہے جی، گندم کے دانہ زمین کے اندر جا کر جڑوں کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ دانہ، یہ جڑیں پہچانتی ہیں ان عناصر کو جن کو جوڑ کے گندم بنتی ہے، ان عناصر کو جانتی ہے، اور انہیں عناصر کو زمین سے جذب کر کے جوڑ دیتی ہیں۔ یہ جڑیں، یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ جڑیں کرتی ہیں یہ کام، نہیں؟ اتنا سمجھدار جڑیں ہیں۔ اگر آپ زمین کے اندر کوئی اور دانہ ڈالیں، مکئی کا دانہ ڈالیں، تو مکئی کے دانہ زمین میں جا کر کے ان کی جڑوں کو پتہ ہے ہم نے مکئی بنانے والے عناصر کو کھینچ کر کے اس پودے کو دینا ہے کہ یہ مکئی نکالے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق دی، تخلیق دینے ثم ہدی، ہدایت بھی اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ جڑوں کو کس نے سمجھایا ہے کہ ان عناصر کو جذب کرنا ہے؟ اس عناصر کی پہچان ہم لوگ پہچان کر سکیں گے؟ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، سائنسداں ہیں، پھر بھی ان عناصر کے پہچان نہیں کر سکیں گے، جڑیں پہچان کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے ان کو، اللہ نے سمجھایا ہے۔ اللہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ اعلی الاسباب کے ذریعے، بہرحال جو اللہ خالق ہے تو رازق بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور رازق نہیں ہوتا۔ آپ کو بارہا بتایا ہے کہ خلق اور تدبیر قابل انفکاک نہیں ہے، قابل افتراق نہیں ہے۔ خلق اور تدبیر، اللہ خالق کائنات ہیں تو مدبر کائنات بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ اس کائنات کی تدبیر اپنے مخلوقات کے ذریعے کرتا ہے، مخلوقات سے ہٹ کے کوئی الگ تدبیر ہے نہیں۔ سورج سے اور زمین سے، پانی سے، آب و ہوا سے ہٹ کے کوئی اور تدبیر نہیں ہے۔ ان کے خالق اللہ ہے، اور ان کے ذریعے تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے یہ کام کرنے والا ہے کوئی؟ یہ وہ تم کو خلقکم ثم رزقکم، خلق کر اور رزق دینا، پھر مارنا، پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ کام تمہارے بتوں میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ خود تمہارا عقیدہ ہے خلق خدا کرتا ہے، جب خالق خدا ہے تو پھر باقی تمام چیزیں جو ہے اس خلق کے ذیل میں ہیں، وہ بھی خدا کے، وہ قابل تفریق نہیں ہے، قابل تفریق نہیں ہے خلق و تقدیر۔ لہٰذا جو معبود خلق کرنے، رزق دینے،
اماتہ اور احیاء کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، پورے ارض کو فساد نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس سلسلے میں قدیم مفسرین کا ایک نظریہ ہے کہ وہ خشک سالی کو کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد جو ہے وہ خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، ہر جگہ اور پورے ارض کے اوپر۔ ہر زمانے میں لوگوں کا اس آیت کے سلسلے میں ایک فہم تھا، اور ہم اپنے زمانے میں اس آیت سے ایک مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو ایسا لگتا ہے یہ آیت آج کل کے انسانوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی اقلاً یہ آیت آج کل کے صورتحال کے اوپر تطبیق ہوتی ہے۔ تطبیق تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، ایک ہوتا ہے مراد کہنا ہے اور ایک کہتے ہیں نہیں مراد تو جیسے عمومی ہے، لیکن تطبیق آج کل کے حالات کے اوپر ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے فساد کرۂ ارض کو اپنے فساد نے لپیٹ میں لے لیا۔ کیا ہوا ہے آج کل؟ ہم سب کے علم میں ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ کرۂ ارض جو ہے وہ پورا کرۂ ارض ایک المیے کے شکار ہے، اور مستقبل قریب میں کیا کیا ہولناک صورتحال سامنے آنے والی ہے، وہ بہت خطرناک صورتحال، بہت خطرناک۔ کہاں سے ہوا یہ؟ کس چیز سے ہوا؟ زمین کے گرد میں ایک غلاف ہے، ٹائٹل، زمین کرۂ ارض کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس غلاف کے سے سورج کی شعاعیں جو ہے وہ فلٹر ہو کر کے نیچے آتی، اس میں جو قاتل شعاعیں ہیں، زیادہ حرارت کی جو ہے اس کو کم کر کے جو زمین کی طرف جو ہے وہ سورج کی روشنی آ جاتی ہے، اس ٹائٹل سے ہو کر، فلٹر ہو کر درجہ حرارت بھی معقول حد تک رہتا ہے، اور وہ جو شعاعوں کے اندر جو بیماریاں وغیرہ ہے وہ بھی نیچے نہیں آتی۔ ابھی کیا ہوا؟ اس ٹائٹل کے اوپر سوراخ ہو گیا، اس ٹائٹل کا نام رکھا ہے اوزون۔ اوزون پھٹ گیا، یہ ٹائٹل پھٹ گیا۔ کس چیز نے پھٹا ہے؟ اس کو پھاڑا ہے۔ زمین کرۂ ارض سے دھواں جاتا ہے، گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں کا دھواں اوپر جاتا ہے، اس دھوئیں نے آ کر کے فضا میں جو ٹائٹل ہے اس کو کھا لیا، خراب کر دیا۔ اب سورج کی شعاعیں براہ راست زمین کی طرف آ رہی ہیں، درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے آبی ذخائر میں کمی آ رہی ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے کہ سمندر سے بخار اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو وہ بادل بنتا ہے، اور پھر ہوا اس بادل کو چلا دیتا ہے،
اور وہ بادل جو ہے بارش برساتا ہے، زمین کے اوپر بارش برساتا ہے، اور پھر وہ اس بارش سے یعنی پہاڑوں کے اوپر برف جو ہے وہ جمتی ہے اور پانی ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی چوٹیوں میں پانی ذخیرہ کرتا ہے جی۔ یہ وہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، اور منابع آبی پانی کے جو منابع ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، خشکی آ رہی ہے۔ دنیا میں بہت سی جگہوں پر اب مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، مشکلات، آبی مشکلات، پانی کا مسئلہ۔ آنے والے وقتوں میں کہتے ہیں جنگیں ہوں گی پانی کے اوپر جی، وہ ملک جو ہے اپنا پانی جو ہے وہ دوسرے ملک کی طرف نہیں آنے دے گا، لڑائی ہوگی، اور وہ ڈیم بنا کر کے اپنے ہاں پانی ذخیرہ کریں گے، دوسرا ملک اس ڈیم کو تباہ کریں گے، جنگیں ہوں گی، پانی کے اوپر بھی جنگیں ہوگی۔ یہ پیشن گوئی آج کے انسان بھی کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خود ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو ان لوگوں نے کام کیا ہے، یہ جو کام ہم نے کیا ہے، ہم ہی وہ دعا بھیج رہے ہیں آسمان کی طرف، اور یہ فساد پھیل جائے گا۔ فساد پھیلنے پر لوگ ظاہر ہے جب قحط سالی ہوگی، قحط سالی ہونے کی صورت میں یعنی آبی ذخائر جب کم ہو جائیں گے تو پھر انسان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پانی سے ہے، پانی کے ذخائر کم ہو گئے اور کیا بچتا ہے انسان کے لیے؟ لعلہم یرجعون، جب انسان اس المیہ کے شکار ہوگا، قحطی کا شکار ہوگا، خشکی کا شکار ہوگا انسان، تو اس وقت وہ اللہ کی طرف منہ کرنا شروع کریں گے، اے اللہ ہم پر رحم کر جی۔ لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف اب رجوع کریں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں خود ہماری زندگی میں، ہمارے حیات میں یہ وقت نہ آئے، اگرچہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے ابھی بھی غنیمت ہے، رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ وقت نہ آئے ہمارے زمانے میں کہ ہم خشک سالی کا شکار ہو جائیں۔ والسلام علیکم۔